بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس رضی اللہ عنہ قال خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لي اف قط وما قال لي لشيء لم افعله الا كنت فعلته ولا لشيء فعلته لما فعلته. وعن جابر رضی اللہ عنہ قال ما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا فقال لا. یہ کتاب الادب المفرد کی حدیث نمبر 276 اور 277 اور 278 یہ دو حدیثیں پڑھی گئی ہیں. باب جو تھا وہ تھا سخاوت النفس، دل کا سخی ہونا، جس کا میں نے بتایا تھا کہ دل کے سخی ہونے کا مطلب خلاصہ یہ ہے کہ دل بڑا ہو آدمی کا. مال خرچ کرنے کا ہے تو مال خرچ کر دے، جان خرچ کرنے کا موقع ہے تو جان خرچ کرے، وقت کا موقع ہے تو وقت لگا دے، مسکراہٹیں خرچ کرنے کا ہے تو مسکراہٹیں بھی خرچ کرے. سخاوت النفس. دو حدیثیں ہیں. پہلی حدیث ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی. کبھی آپ نے مجھے اف بھی نہیں کہا. کبھی آپ نے مجھے اف بھی نہیں کہا. انس خادم تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخدوم تھے، آقا تھے. اف بھی نہیں کہا. اور کوئی ایسا کام جو مجھے کرنا تھا اور میں نے نہیں کیا تو اس پر یہ نہیں کہا کہ کیوں نہیں کیا. اور جو کام مجھے کرنا چاہیے تھا اور میں نے نہیں کیا تو اس پہ جو کام مجھے نہیں کرنا چاہیے اور میں نے کر دیا تو اس پر یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیوں کر دیا. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا. دوسری حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی. فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کسی چیز کا سوال کیا گیا تو آپ نے لا نہیں کہا، منع نہیں فرمایا. جب بھی آپ سے کوئی چیز مانگی گئی تو آپ نے عطا کر دی. یہ دو حدیثیں پڑھی گئی ہیں. جیسا کہ گزشتہ ہفتے یہ بات آئی تھی کہ سخاوت النفس، دل کا سخی ہونا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی صرف مال خرچ کر دے، بلکہ بہت وسیع لفظ ہے، اس میں ساری چیزیں داخل ہے. دل بڑا ہونا چاہیے آدمی کا، اس کو کہا جاتا ہے سخی النفس، بڑے دل کا مالک. تو یہ دو حدیثوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال پیش کی گئی کہ آپ کیسے سخی النفس تھے، دل کے بڑے تھے. تو ایک تو یہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق اور آپ کے دل کے بڑے ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ آپ نے کبھی کسی کو زبان سے کسی کو ڈانٹا نہیں، آپ نے کبھی ہاتھ اٹھا کے مارا نہیں، بلکہ ڈانٹنا تو چھوڑیے، آدمی پریشان ہو کے تنگ ہو کے زبان سے کبھی جو اف کر دیتا ہے، ہماری زبان میں اگر کہیں گے اس طریقے سے آدمی بھڑک جاتا ہے، اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، یا کبھی ماتھے پر ہاتھ رکھتے بولتا ہے ارے یار یہ کیا کر دیا. تو یہ کم سے کم درجہ ہے ہمارے یہاں. سامنے والا سمجھ جاتا ہے میری وجہ سے ان کو پریشانی ہوگی. تو آپ نے اتنا تک بھی نہیں فرمایا. حضرت انس رضی اللہ عنہ 10 سال ان کی عمر تھی، چھوٹے بچے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے کام کر دیا کرتے تھے چھوٹے موٹے، بازار چلے گئے سامان لانے کے لیے. بعض مرتبہ تو ایسا ہوا کہ آپ نے کسی کام سے بھیجا ہے اور چھوٹے بچے تھے اور وہ کھیل میں لگے، اور پیچھے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے کہ میں نے کام دیا تھا، کیا کام نہیں کیا، ابھی جا رہا ہوں. یعنی سوچے کتنا تحمل ہوگا، کتنا تحمل برداشت. حالانکہ خادم تھے، خدمت کے لیے رکھا گیا تھا ان کو، برداشت کر لیتے تھے، آپ صبر کر لیتے تھے، گوارا کر لیتے تھے کہ میرے خلاف یعنی میری ناراضگی والی چیز کی گئی لیکن مجھے بدلہ نہیں لینا ہے. اور ہمارا معاملہ یہ کہ ہمارے اندر انتقامی جذبہ ہوتا ہے، انتقامی کارروائی ہم کرتے ہیں. بدلہ لینا ہے، بھائی سے بدلہ لینا ہے، دوست سے بدلہ لینا ہے، بیوی سے بدلہ لینا ہے، بیوی کو شوہر سے بدلہ لینا ہے، بھابھی سے بدلہ لینا ہے، فلاں سے بدلہ لینا ہے. یعنی یہ بدلے کی آگ لگی ہوئی ہوتی ہے اور پوری زندگی بدلے لینے میں گزر جاتی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یہ تھے کہ آپ کے اندر انتقام کا بدلہ لینے کا جذبہ ہی نہیں تھا. جس کے اندر بدلہ لینے کا جذبہ ہے وہ سمجھ لے کہ وہ بڑے دل والا نہیں، وہ چھوٹے دل کا ہے. انسان کی بڑائی اور یہ ہے کہ وہ بڑے دل کا مالک ہے.
سخی النفس، اور سخی النفس ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ معاف کرنے کا جذبہ ہو، درگزر کرنے کا جذبہ ہو، نظر انداز کرنے کا جذبہ ہو، دیکھ کر بھی اندیکھا بن جائے کہ نہیں دیکھا میں نے، معاف کر دیا۔ پیسوں کا معاملہ ہو یا تکلیف پہنچانے کا معاملہ ہو، مار پیٹ کا معاملہ ہو، دل دکھانے والا معاملہ ہو، آدمی کے اندر یہ جذبہ ہو کہ میں معاف کر دوں، درگزر کر دوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، تو یہی ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز، دوسری جو حدیث ہے اس میں یہ کہ بھئی مال کے بارے میں بھی یہ معاملہ تھا آپ کا، آپ صرف زبان کے سخی نہیں تھے۔ بعض لوگ ہوتے جو بڑی بڑی بات کر دیتے زبان سے، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے۔ تو مال کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخی تھے، آپ سے جب بھی کچھ مانگا جاتا، یہاں تک کہ بعض روایتوں میں آتا ہے، ایسے ایسے قصے آتے ہیں کہ آپ سے جو چیز آپ کے پاس ہے، آپ کے استعمال کی ہے، لوگ وہ مانگ رہے، آپ نے وہ بھی دے دی۔ بدن پر چادر ہے آپ کے، جیسے ہم لوگ کرتا پائجامہ پہنتے تھے، اس زمانے میں عرب لوگ چادر پہنتے تھے، ٹھیک ہے، پائجامہ بھی آپ سے نے خریدا تھا، پہنا تھا نہیں پہنا تھا اس کا روایتوں میں ذکر نہیں ہے، لیکن پائجامہ خریدا تھا، ورنہ چادر ہی ہوتی تھی، لنگی ہوتی تھی، اور اوپر بھی چادر ہوتی تھی، کرتے بھی ہوتے تھے، چادریں بھی ہوتی تھیں۔ تو وہ کوئی آیا، اس کو پسند آیا کہ بہت اچھی لگ رہی، مجھے دے دیجیے، آپ نے اتار کے دے دی۔ ہم نے کبھی ایک بھی واقعہ ہمارے ساتھ ہوا ہے کیا؟ بتا دیجیے، سوچ لیجیے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود، میں اپنا سوچ لوں، آپ سوچ لیں کہ کوئی آیا، بھائی ہے، رشتہ دار ہے، وہ مانگ رہا ہے کہ بھئی آپ نے کرتا پہنے ہو یا آپ نے شرٹ پہنے ہو، بہت اچھا لگ رہا ہے، ٹوپی بہت اچھی لگ رہی، مجھے دے دو، یہ موبائل آپ کا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے، مجھے دے دو آپ، اور ہم نے دے دیا۔ ایک بھی واقعہ ہوا ہے؟ سوچے آپ سے ہم کتنے سخی ہوں گے، مال کے اعتبار سے بھی اور دل کے اعتبار سے بھی۔ اور یہی چیز ہوتی ہے جو انسان کو دنیا میں بھی بہت اونچے مقام پہ پہنچاتی ہے اور آخرت میں بھی بہت اونچے مقام پہ پہنچائے گی۔ ایمان کے بعد ترازو کے اندر سب سے زیادہ جو بھاری چیز ہوگی وہ مومن کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ وہ ایک شاعر ہے، اس نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی شان میں بہت سارے اشعار کہے کہ حضرت حسن کون ہے؟ فرزدق اس کا نام ہے، فرزدق شاعر، صحابہ کے زمانے میں تھا۔ شاعر لوگ اکثر بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، بیوڑے، شرابی، کبابی اور عشق بازی، یہ سب چیزیں، تو یہ بھی کچھ ایسا ہی رہا ہوگا، کوئی نیک نہیں تھا یعنی۔ تو بہرحال اس نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی شان میں چند اشعار کہے تھے، پورا لمبا قصیدہ کہا تھا۔ تو اس میں یہ ایک شعر یہ کہا تھا کہ یہ جو ہے نا، یہ ان کے نواسے ہیں جن کی ڈکشنری میں لا نہیں ہے، نو نہیں ہے، کبھی ان کی زبان سے لا نہیں نکلا سوائے تشہد کے، اشہد ان لا الہ، نماز میں اور تشہد میں اور شہادت میں لا نکلتا ہے، باقی ان کی زبان سے کبھی لا نو نکلتا ہی نہیں، ہمیشہ نام، یہ چاہیے لو، یہ لو، یہ لو، منع نہیں۔ تو بہرحال یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان اخلاق کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سے مانگتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم تو لائق نہیں ہیں، ہم مستحق نہیں ہیں، اللہ کریم ہے۔ کریم اللہ کا نام ہے، یا کریم۔ کریم کا مطلب ہوتا ہے وہ ذات جو بغیر استحقاق کے دے دے، مستحق نہیں ہے، لائق نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کو دے دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے، ہم تو لائق نہیں ہیں ان چیزوں کے، نالائق ہیں ہم تو، لیکن ہم اللہ کریم سے مطالبہ کرتے کہ یا اللہ آپ اپنی فضل سے، اپنے کرم سے، ہمارے استحقاق کے بغیر ہمیں ان اعلیٰ اخلاق سے متصف فرما دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔